الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدر محترم، علماء کرام، دور دور سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، نوجوانان اسلام، سننے والی عفت ماں، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی تعریف اسی رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے. اس کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے حکم سے حرکت کرتا ہے. یہاں جو کچھ ہوتا ہے اسی کی مرضی سے ہوتا ہے. اس کی مرضی میں کسی کو کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا یا اس کا پاؤں پھسلا تو کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. اور رب ہے، وہ رب العالمین ہے. کائنات اسی کے اشارے پر چل رہی ہے. یہ سورج اور چاند کی گردش، زمین، ستارے اور سیارے، یہ سبھی اپنے زبان حال سے گویا اس کی اطاعت و بندگی میں لگے ہیں. چرندے پرندے صبح کے وقت یہ درختوں پر چہچہانے والے پرندے اپنی اپنی زبان میں نماز بندگی ادا کرتے ہیں. یہ صحرا کی خاموشی خدا تعالیٰ کی عبادت کا ایک مظہر ہے. اور یہ ہوائیں، یہ بارش، یہ زلزلے، یہ طوفان خدا تعالیٰ کی حکمت کے الگ الگ ایک کرشمے ہیں. لکھوں کارن گنتا محدود درود و سلام ہوتی ہو اس محسن انسانیت پر، اس پیغمبر انقلاب پر، اس پیغمبر انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے اس کائنات کا 40 سال تک مطالعہ کیا اور بہت غور سے مطالعہ کیا. یکسوئی اور تنہائی اور کانسنٹریشن کے لیے غار حرا کا انتخاب فرمایا. غار حرا کی تنہائی میں اس انسانیت کی زبوں حالی، سعادت و شقاوت، پریشانی، طاقتور غریب کو، کمزور کو اور امیر غریب کو کیوں کھا رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ بت پرستی، یہ خدا کے تصورات، یہ اوہام پرستی، یہ طقوس، یہ خرافات، یہ سب کیا ہیں، ان کو کیوں نہ میں شانتی کا راستہ اور امن کا راستہ بتاؤں. اسی میں آپ سرگردہ رہے. اسی کو قرآن مجید نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ارے ہمارے نبی، ہم نے آپ کو بڑا سرگردہ پایا اور ہم نے آپ کا شرح صدر فرمایا اور آپ کی رہنمائی فرمائی. اسی آیت کے ترجمے اور مفہوم کے پس منظر میں حالی کے اس شعر کو ملائی ہے. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا. غار حرا سے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کا ایک عظیم انقلاب لائے. یہ 5 آیتیں جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں، یہ ایک اپنے اندر بھینکر اور بہت بڑا انقلاب ہے. اس کے اندر اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ تو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تعلیم سے متعلق آیت ہے، جو کہ میرا موضوع تعلیم سے متعلق نہیں ہے. 1 منٹ اس میں ایڈ کر لیجئے. سابق تقریر میں دنیا کے کسی مذہب کی مقدس کتاب کی پہلی وحی تعلیم سے متعلق نہیں رہی، بلکہ مقدس مذاہب کے لوگوں نے تعلیم پر پابندی لگا دی. جب وہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوتی ہے تو تعلیم پر، صرف تعلیم نہیں بلکہ تعلیم کے اندر ایک داخلی شہادت موجود ہے اس آیت میں کہ ایسی تعلیم حاصل کرو جس سے خدا کی پہچان ہو سکے، خدا کی معرفت آ سکے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو اپنے اس رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا. یعنی ایسی تعلیم حاصل کر
جس سے تیرا رب تیرے خالق کی پہچان ہو، اور ایسی تعلیم حاصل کر جس سے تیری حقیقت تجھے معلوم ہو سکے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو کیسے پیدا کیا؟ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، نطفہ، علقہ، مضغہ کے مراحل سے گزرتے ہوئے پھر 9 مہینے ایئر کنڈیشن کی اس گردش کے بعد پھر اس دنیا میں آنا، پھر اس کے بعد میں پرورش و برداشت کے بعد دنیا کی جتنی مخلوقات ہے اس میں سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے انسان جس دن پیدا ہوتا ہے۔ حیرت کی بات ہے آج لوگوں کی گردنیں ٹیڑھی ہو جاتی۔ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹುಟ್ಟು ಹೇಳೋದಾಗಿ ಈ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಇದ್ದೀವಿ। अंडे में से जब बच्चा पैदा होता है मुर्गी का या किसी भी परिंदे का, आप देखिए उसका जिस्म जब सूख जाता है तो उसको अल्लाह ताला ने इतनी पहचान दे दी है कि कौन सी उसकी ग़िज़ा है, कौन सी उसके लिए जहर है चीज और कौन सी उसके लिए फायदेमंद चीज है। चील को देखता है तो माँ के परों में छुप जाता है, अपनी हिफाजत का इंतजाम परिंदा कर रहा है। परिंदे का बच्चा जी अंडे से निकला है अभी साहब, और फिर चाहे वो सांप का बच्चा हो। आपके इल्म में एक बात लाना चाहूंगा, अंडा सांप अंडे देता है और एक अंडे में तकरीबन सैकड़ों से हद बढ़ करके भी तादाद सांप के बच्चों की होती है, और वो एक मुद्दत में सांप के बच्चे निकलते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग जाते हैं, तो वही बच करके इतनी तादाद सांपों की होगी। क्योंकि सांप जो अंडे दिया है वो अंडे से बच्चे बाहर निकलते वक्त में माहिर हैवानियत और ज़ूलॉजिस्ट ने लिखा है कि वो आंखें उसकी पर्दा आ जाती हैं, नहीं नजर आता है, तो वो अंडे में से बच्चा निकलने के बाद में वो अपने बच्चों को खा लेता है सांप। अगर सांप के अंडे में से पूरे बच्चे बाकी रहते तो दुनिया में शायद पाँव रखने के लिए जगह न होती, उतने सांप दुनिया में फैल गए होते। सांप खा जाता है अपने बच्चों को, लेकिन माँ से बचने के लिए सांप इधर उधर बच्चे निकल जाते हैं। इतनी मारिफत लोगों को है, हैवानों को है, परिंदों चरिंदों और मूजी जानवरों को अल्लाह ने दे दी, मगर ये इंसान को ये बताने के लिए कि तू जिस दिन पैदा हुआ था कितना कमजोर था, कितना लाचार था, तुझे पैखाने में और दाल में और खाने और गंदगी में फर्क नहीं था, माँ और गैर में फर्क नहीं था, आग और फूल में फर्क नहीं था, पानी और गड़े में फर्क नहीं था। तुझे गर्दन नहीं फोड़ो रही थी साहब की, कमर नहीं फोड़ी थी, गर्दन फोड़ोने 2-3 महीने लगे, कमर फोड़ोने बड़े बड़े बच्चे भाना भाया उसे कौंधी लपुट को बता रहे थे, क्या भाई वो तो बच्चे की कमर फोड़ी रही। अरे जिसकी गर्दन नहीं फोड़ी, जिसकी कमर नहीं फोड़ी है, आगे चल वो गर्दन टेढ़ी हो रही है, वैसा इल्म हासिल कर भाई जिससे तेरी पहचान हो सके। आप पढ़िए इस मफ़हूम में यार इसको, ये क़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, तो पढ़ा अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, यानी ऐसी तालीम हासिल कर जिससे तेरे रब की मारिफत हो। ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, जिससे तेरी पहचान हो, तेरी हकीकत मालूम हो। खैर मैं तालीम पर नहीं अर्ज कर रहा हूँ, आगे क्या है तुम्हें भी जो टीचिंग एड्स वगैरह से मुतल्लिक है, यक़रा और रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, कलम का जिक्र है, टीचिंग एड्स का जिक्र है, खलक़ल इंसान अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तो आइए उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लखों का रंगीला महसूस दरूद और सलाम भेजो, जिसने इल्म के लिए राहें खोल दी, तहकीक और रिसर्च और टेक्नोलॉजी के रास्ते ही नहीं खोली बल्कि एनकरेज किया, जिससे बनियानो इंसानियत को मेडिकल साइंसेस के इल्म मिले। उसी जमाने में कूफा और बसरा से लोग उठे, वरी सीना और ख्वाज़मी जैसे और इब्न रुश्द जैसे लोग पैदा हुए, जो स्पेन के अंदर हॉस्पिटल बना, कूफा और बसरा के अंदर किताबुल जिसने लिखा। आज दुनिया में जितनी भी मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी की जो भी तहकीकात हो रही वो तमाम के तमाम हमारे इस्लामी स्कॉलर्स और साइंटिस्ट के मरहून में मिन्नत। उस नबी रहमत पर, उस पैगंबर इनकलाब पर लखों का रंगीला में दरूद सलाम। मुझे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपके सामने 11:15 पे खड़ा हूँ, 7 मिनट आपका मैं है मौजू टाइम ले लिया मुकदमे में। अब चलिए मुझे उन्वान जो दिया गया है वो है कि नौजवानान उम्मत कारनामे जिम्मेदारियां। अब इस पर क्या कहा जाए साहब? अब इसमें एक लफ्ज है नौजवान। क्या मतलब नौजवान का? अजी नौजवान का मतलब यह है कि इंसान की पूरी जिंदगी में नौजवानी का ही पीरियड बहुत लंबा होता है। यूं कह लें तो बेजा ना होगा कि आदमी दुनिया में जितने बस रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा तादाद नौजवानों की है, क्योंकि आदमी आमतौर से आज के हिसाब से 18 साल की उम्र में नौजवानी में दाखिल होता है तो 55 साल की उम्र तक जवान रहता है, उसके बाद में अधेड़ उम्र का हो जाता है, उसके बाद में फिर बूढ़ा हो जाता है। ये और बात है कि अरबी जबान बड़ी मालदार है,
اس میں ایک ایک مرحلے کے ایک ایک لفظ ہے. جنین ہے، رضیع ہے، صبی ہے، ولد ہے، غلام ہے، مراہق ہے، شاب ہے، رجل ہے، کہول ہے، شیخ، حرم، فارم. یہ سب الفاظ ہیں اپنے اپنے مرحلے کے لیے. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو جنین کہتے ہیں. دنیا کی کسی زبان میں ہے یہ سب؟ انگریزی میں ہے یہ، یا اردو میں ہے، یا کنڑ میں ہے؟ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے ایک پرٹیکولر لفظ ہے. اس کے بعد میں پیدا ہوا تو اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ دودھ پینے والے بچے کے لیے کیا لفظ ہے؟ بچہ ابھی چل نہیں پا رہا ہے، بدن اٹھا کے رکھ رہا ہے، کمر نہیں پڑے، گردن نہیں پڑے، اس وقت کیا ہے؟ دوڑ رہا ہے، اسکول جا رہا ہے. اس کے بعد میں سائیکل چلا رہا ہے، راشن لا رہا ہے، کپڑے استری کر لے کر رہا. باپ کو بڑی خوشی کیا ابھی تو میرا بیٹا استری کر لے کر رہا، کپڑا گیلا کر راشن لے لے کر غلام ہو گیا انہیں. اس کے بعد میں آہستہ آہستہ ذرا اس کے چہرے پہ جو ہے مسیاں پھٹنے لگ گئے، مراہق ہو گئے. اس کے بعد میں ذرا سا اس کی نگاہیں تیز ہونے لگ گئی، ادھر ادھر ٹکتی نہیں، ادھر کو نگاہیں ہر طرف پھیلنے لگ گئے تو انہیں ذرا ذرا شوق ہو گیا. اس کے بعد وہ عنفوان شباب قدم رکھتا ہے. اس کے بعد میں ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں. بہرحال جوانی کا جو پیریڈ ہے بڑا ہی رومانٹک پیریڈ ہوتا ہے. اور قرآن مجید اور اسلام نے بھی جوانوں کا بڑا خیال رکھا ہے، کیونکہ جوان ہی دنیا میں اصل کام کرتے ہیں. معافی چاہوں گا بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، کیا صاحب انہیں ہم نے نیگلیکٹ کروا لا، ہاں میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو ایسی بات نہیں. ارے آپ تو ہمارے دماغ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پاؤں ہیں صاحب. جب تک دماغ سوچ کے کوئی پلان نہیں بناتا اس وقت تک ہاتھ پیر حرکت میں نہیں آتا. ویسے دنیا میں جو بھی انقلاب آئے تاریخ میں نوجوان ہمیں سے آئے. قرآن مجید آپ پڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم سے متعلق آتا ہے کہ اپنے وقت کے اندر ایک انقلاب برپا کیا، توحید کا انقلاب. لیکن ایک لفظ ہے کہ وہ نوجوان تھے. اگر ادھیڑ عمر کے بوڑھے ہوتے تو شاید ان کا تجربہ آڑے آتا کہ بھئی اس وقت میں کیا رکھا ہے، اس سے کیا فائدہ، بادشاہ وقت نمبر سے ٹکر لینے کی کیا ضرورت ہے، سماج سے دشمنی مول لینے کی کیا ضرورت ہے، آگے میرے بہت سے کام ہیں، مجھے بہت سے کام کرنا ہے، یہ سب کہاں سے ہوتے ہیں. ایسے خیالات آ سکتے تھے، لیکن نوجوان ایسا نہیں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ میرا رب وہی ہے جو خالق ارض و سما ہے، سورج اور چاند کا پیدا کرنے والا ہے. بہت سوچے وہ بھی، ایک دن چاند کو دیکھے، ستارے کو دیکھے، انہیں ہی میرا رب نہیں بول کے سمجھے. بعد میں وہ ڈوب گیا تو بولے کہ دلا بلا بولے بھائی ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا، کمزور رب نہیں ہو سکتا. یاد رکھ لیجیے ایک کنسپٹ آف اللہ، کنسپٹ آف گاڈ ان اسلام کیا ہے. خدا کا تصور جو اسلام میں دیا بہت آسان اور بہت نیچرل ہے. اتنا یاد رکھ لیجیے خدا کمزور نہیں ہو سکتا. خدا کو اگر بیوی کی ضرورت پڑی تو خدا نے، خدا کو اگر بیٹے کی ضرورت پڑی تو خدا نے، خدا کو اگر نیند آئی تو خدا نے، خدا کو اگر جانا آنا یا کوئی چیز کی ضرورت پڑی تو خدا نے. کیونکہ خدا ہی ایک سپریم پاور کا نام ہے اور خدا ان تمام چیزوں سے بہت پرے اور اوپر رہا ہے. ڈوب گیا بولے کہ صاحب نہیں ہے خدا. چاند نکلا بولے یہ شاید رہے گا، بولے وہ بھی چلا گیا. سورج بڑا تھا حاضر اکبر بولے وہ بھی ڈوب گیا. اس کے اوپر بادل غالب آ گیا. مغرب کے اس میں سورج کی بھی کیا زندگی صاحب. روزانہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ہوتا ہے کومل بچہ، 10-11 بجے ذرا جوان ہوتا ہے، 12-1 بجے کڑے جوان ہوتا ہے، 4-5 بجے منہ پیلا پڑ جاتا، 6-6:30 بجے اتنا بوڑھا ہو جاتا، منہ میں کے دانت اکھڑ جاتے ہیں، چمڑا ڈھیلا پڑ جاتا. 6:30 بجے مغرب کے قبرستان میں دفن ہو جاتا ہے اور مغرب کے لوگ اس کا سوگ مناتے ہیں اور شفق پر لانی چاہیے. دیکھو مجھے جدید عبرت نگاہ کائنات کھلی کتاب ہے، بس دیکھنے والوں کی نظر چاہیے، سوچنے والوں کا دماغ چاہیے. ابراہیم علیہ السلام اس کو ریجیکٹ کر دے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا. آخر میں خدا تعالیٰ کا جو تصور ان کے دماغ میں خدا تعالیٰ نے جو دیا تھا وہ آ گیا اور بتوں کی پوجا کے خلاف بغاوت کر دی. ابراہیم علیہ السلام کے والد خود گھر تھے، ان کا دھندا مندا پڑتا دکھا. لاجرنی وحجر ورجمن کیا ہے، لاجرنی وحجر لارجمنک وحجرنی ملیا. باپ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم یہ بتوں کے خلاف بولنا چھوڑ دے ورنہ تجھے پتھر سے مار مار کر کے تیرا دماغ درست کر دوں. دنیا میں تمام مخالفتیں جب بڑھ جاتی ہیں، دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں تو آخری سہارا ماں اور باپ کا ہوتا ہے. دوستو باپ اور ماں اپنے بچے کی جائز اور ناجائز تمام چیزوں کے طرفدار ہوتے ہیں. ذرا تصور کیجئے اس دور میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے باپ آذر کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے پتھر سے مار کے تیری جان لے لوں گا.
تو इन बुतों के खिलाफ आवाज नहीं उठा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया, आखिर में कहा कि क्या कहा कि तुम एक दिन चले जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि बुत तुम्हारे कितने बड़े खुदा हैं, कितने बड़े भगवान और ईश्वर और परमेश्वर हैं। बुतों को छोड़ दिए। अब क्या था साहब, एक आग बढ़ गई। नमरूद एक बादशाह था उस जमाने में, वो अपने आप को अन्नदाता समझता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ जाके हाजिर के समेत लोग जाके बोल दिए, क्या साहब तुम्हें हमारे भगवान थे, हमें तुम्हारी परस्तिश करते थे, तपस्या करते थे। एक लड़का ऐसा सरफिरा हमारे गांव पैदा हुआ है जो तुमना भी कुछ नहीं समझता और बुतान तोड़ दिया उन्हें। पूछे तो उल्टे सीधे बातें बोलता, मैं कहां नहीं तोड़ा, उनके बड़े पूछोगे था। हाँ? अब उसके बारे में देखिए, मैं आज ये कर रहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो तस्लीम नौजवान थे। तो जब पूछा कि قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. लोग वापस आके देखे, अल्लाह मार सकता, चरगा मारने गए थे, जारी गिरा सकती, वापस आके देखे तो बुद्धा का सत्यानाश हुआ था। कौन रे कराया, कौन रे कराया, और पूछे 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 तो कुछ लोग बोले समियाना फतै यज़कुरहुम, हमने एक नौजवान के बारे में ये सुना है कि वो इन बुतों का अक्सर नामुनासिब अल्फाज में जिक्र करते रहता है, ये उसी का काम होगा। तो सबक सिखाने के लिए नमरूद के कान भर दिए और नमरूद ने इंतजाम किया, दरबार बुलाया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया। एक नौजवान था, जरा सा इमेजिनेशन तस्वीर में आइए, उस वक्त की पूरी दुनिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ है और इब्राहिम की तारीफ में कोई लफ्ज, कोई बोलने वाला एक मर्द भी नहीं है। बादशाह सिंहासन पे बैठे हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाए हैं। कह रहे हैं कि मियां बड़े सरफिरे लगते हो जी, एक ड्रामेटिक अंदाज है, आप शुरू न पूछें इस गरीब से, मैं इंतहाई तालिब इल्म आदमी हूँ, उलमा तो यहाँ बैठे हैं, एक अंदाज है, इमेजिनेशन के लिए आपके सामने तस्वीर कशी कर रहा हूँ, कैसा हुआ रहेगा। हाँ तुम्हें इब्राहिम, हाँ क्या भी सुना तुम्हें, कोई अलग ही खुदा को मानते हो, मुझे क्या भी नहीं मानते, इन बुतों को नहीं मानते। तो बोले कि हाँ। कौन है तुम्हारा रब? बोले कि मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। अरे कंफ्यूज हो गया मैं, तुझे कम उम्र लड़का है ना, नौजवान है, अभी तजुर्बा नहीं है, जिंदगी और मौत हम ही देते हैं भाई, तुझे बता देते हैं बोल के एक आदमी बेचारा उठा की तरह कर रहा है, को जल्दी जाता है, पकड़ा कर उसे गर्दन मार दी। एक बेगुनाह इंसान को मैं मौत दे दिया और एक इंसान को फांसी की सजा हुई थी, बेचारा कल परसों मरने वाला था, मरने वाला था, जिंदगी दे दी। कितना बोधा आदमी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नहीं सोच रहे, वो कुछ इंतहाई बेवकूफ। ये मतलब क्या, जिंदगी और मौत का। अब वो कहाँ समझाना, बोल तो ऐसा सवाल छेड़ दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बोले ठीक है साहब, मेरा रब वो है जो रोजाना सूरज को मस्जिद से निकाल कर मगरिब में डाल देता है। अगर तू रब है बोले तो कल जरा मगरिब से सूरज को निकाल को मस्जिद में, तो वही तल्लदी कफर। अब हक्का बक्का हो गया, अपनी ईगो को ठेस पहुंचे और बेइज्जती का इंतकाम लेने के लिए आग में जलाने का मशवरा दिया। तब भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हालात को देख रहे थे कि कोई आदमी आपकी ताईद में नहीं है, आग ऐसी लगा दी दोस्तों कि 1 किलोमीटर के नजदीक उस झाल के करीब कोई नहीं जा सकता था, ऊपर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डालने का प्रस्ताव हुआ, बादशाह का ऑर्डर हो गया, लेकिन फेंकेंगे कैसे? बहरहाल इंजीनियर वगैरह का इंतजाम करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें बिठा लिया गया। रूए जमीन पर, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हमदर्दी में एक शब्द कोई बोलने वाला नहीं। मरने वाला बूढ़ा भी कह रहा है कि मेरी वसीयत है कि इब्राहिम को जलाने वाली आग के अलावा में इतने टन लकड़ियां दे दो। इतनी मुखालफत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की थी, तौहीद के मतवाले की मुखालफत हो रही है, खुदा के आशिक की मुखालफत हो रही है, बादशाह वक्त और हुकूमत सरपरस्ती कर रही है, और बाप सबसे बड़ा दुश्मन है। इन हालात में देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आके कहते हैं कि कोई मदद दरकार हो। कहा कि नहीं, जिसके इश्क में, जिसकी मोहब्बत में, जिसकी तौहीद की मोहब्बत में मैं सरशार हूं, उसको खूब इल्म है, जाइए आप लोगों की मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं। फेंक दिया गया और उधर आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंक दिया और उधर जाके अभी पहुंचे नहीं। आसमान से अल्लाह का हुक्म हुआ कि या नारू कुनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, आग ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। लेकिन इकबाल ने इस तमाम तमाशे को जैसे फिल्म की रील की तरह देखा, इमेजिनेशन किया, तस्वुरात की निगाह से देखा, देख करके बेसाख्ता कह दिया कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद हमेश, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद हमेश, अक्ल है मैं तमाशा लबे बाम भी।
اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، آگ میں جو کود پڑا ہے وہ ابراہیم نہیں تھا بلکہ مجسم توحید اور عشق محمد، عشق خداوندی میں ڈوبا ہوا ایک پتلا تھا، اور عشق کود پڑا، اور عشق کو آگ نہیں کھاتی، عشق کو فنا نہیں، عشق کو پانی نہیں ڈباتا اور آگ نہیں جلاتی، ہوا نہیں اڑاتی، وہ تو سراپا عشق بن گئے تھے۔ عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ آگ کیسے نہیں جلائے گی، کیسے جلائے گی بھائی آگ کسی مانوی چیز کو نہیں جلاتی۔ ابراہیم علیہ السلام تسلیم کا یہ واقعہ میں اس لیے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک نوجوان تھے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک منار نور بن گئے، ایک نوجوان تھے اور نوجوانوں ہی سے دنیا میں انقلاب ہوئی۔ اصحاب کہف 7 لوگ تھے، ان کے ساتھ ایک کتا تھا۔ بادشاہ وقت سے ٹکر لیے، بادشاہ وقت سے کمپرومائز کر سکتے تھے، سمجھوتا کر سکتے تھے، کچھ چیزیں ہو سکتی تھی، لیکن کہا کہ نہیں۔ اس کے بارے میں بڑی تفصیلی روایتیں، افسس شہر تھا، وہاں جو ہے یہودیت کا غلبہ تھا اور یہ عیسائی معاہدین تھے، بہرحال جو بھی ان کے ساتھ جو ہے ان کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لانے کا اعلان جب نکلا شاہی دربار سے، یہ لوگ نکل گئے اپنے تینوں امام کو بچانے کے لیے، ایک غار کے اندر رہ گئے۔ اور ان کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ یہ چند نوجوان تھے، نوجوانوں ہی سے ایسا کام ہوتا ہے، اور نوجوانوں ہی سے آپ دنیا میں دیکھیں بڑے بڑے پولیٹیشین ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اسٹیشن چلا دیتے ہیں، اسٹرائک کر دیتے ہیں اور جان سے کھیل جاتے ہیں۔ جی بعض دفعہ تو پورے جسم پہ بم رکھ لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور خوشی خوشی جان دے دیتے ہیں، اور نوجوانوں سے دنیا میں انقلاب آتے ہیں۔ اے ہر پہلی کے اور آئے ہوئے اطراف کے نوجوانوں، آپ کی نوجوانی کا کچھ انقلاب اس وقت اسلام اور خاص کر عقیدہ توحید کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہر طرف سے الغام ہو رہی ہے اس عقیدے پر، اس عقیدے کے حاملین پر۔ آپ کو میں بتا دوں مکے کا کیسا ماحول تھا صاحب، شراب نہیں چلتا تھا، بچہ پیدا ہوتا تھا تو ہمیں اور آپ کیا کرتے، بچہ یا بچی پیدا ہوئے تو بولو اب تمہیں کیا کرتے معلوم ہے، ہماری طرف کیا کرتے ہیں، شاد چٹا چھوڑتے، بچہ یا بچی پیدا ہوا یا پیدا ہوئی تو شاد چٹاتی اسے، عرب میں دارو ڈالتے تھے اس کے منہ میں، شراب کی گھٹی، یعنی شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی کا مطلب یہی ہے۔ اور شراب پینا، زناکاری کرنا، بت پرستی، لوٹ گھسوٹ، قتل و غارت گری، یہ ان کے دنوں شب و روز کے مشغلے تھے اور کوئی معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، ایک آدمی برائی کر رہا ہے اس کو معیوب سمجھ رہا ہے، کیا بھائی میں یہ کر رہا ہوں اس غلط ہے، تو ایک دن چھوٹ جانے کی امکانات ہے، لیکن ایک چیز کو کرتے ہوئے آدمی کو فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ وہی بہت کریکٹ اور بہت ہی شریشٹھ ہے، بولا تو پھر انہیں کبھی سنتا ہے۔ ایسے ماحول کے بعد مدینے میں آنے کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ایک نوجوانوں کی ایسی ٹیم تیار ہوئی، زاویے نگاہ بدل گئے، سوچنے کے انداز بدل گئے، زندگی اور موت کے فلسفے بدل گئے، امیر اور غریبی کے فلسفے بدل گئے، حق اور باطل کے معیار بدل گئے۔ عمر فاروق جیسا شخص جن کے راستے میں شیطان نہیں آتا تھا، خلیفہ بننے کے بعد میں ایک آدمی ان سے کہتا ہے کہ کیا عمر صاحب بڑی چیلی ہے تمہاری، خلیفہ کیا بن گئے کہ نئے کپڑے پہننے کو آ گئے؟ تو وہی عمر جو اسلام سے پہلے جس کے سامنے کسی کو نگاہ ملانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ معذرت کرتے ہوئے ایکسپلینیشن دیتا ہے کہ صاحب غلط فہمی نہ ہو، میں بیت المال اور مسلمانوں کے حق میں سے نصرف نہیں کیا، میرا بیٹا تاجر ہے، وہ کہیں سے اچھا کپڑا نظر آیا تو میرے باپ کو دینا بول بلایا، وہی پہلے کو بول کو ایکسپلینیشن دینا پڑا۔ سوچنے کے انداز بدل گئے۔ مدینے میں ایک نوجوانوں کی ایسی ٹیم تیار ہو گئی، مدینے میں مسلمان آ کر کے، پرسوں میجاپور میں ایک صاحب بہت بڑے تعلیم یافتہ اور بہت بڑے ذمہ دار ایک شخص مجھے پوچھے، مولانا جنگ بدر کے اسباب میں یہ پڑھا ہوں کہ مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کو جو مکہ والوں کا مال لے کے جا رہا تھا ملک شام، وہ روکنے یا لوٹ لینے گئے، یہ برابر کیے؟ اچھا کیا یہ اسلام یہ سکھاتا کیا؟ یہ صحیح غلط نہیں کیا بولے؟ میں بولا آپ ذرا پورا نہیں پڑھے ہیں لیکن ذرا پورا نہیں پڑھے۔ کیا ہے؟ مکے میں 13 سال تک مسلمانوں پر جو ظلم کیے مکے والے، مدینے مسلمانوں پر شاید کوئی ظلم باقی نہیں تھا۔ سب سے پہلے ایک عورت کو
शर्मगाह में या पेट में खंजर मार के मार दिया अबू जहल, सुमैया शहीद इस्लाम, उसका इंतकाम नहीं लिया मुसलमान। सोच सकते हैं आप और हम बिलाल पर क्या हुआ और लोगों पे क्या हुआ। वहां से छोड़ करके हबशा गए, जिंदगी 13 साल तक अजाब ही अजाब में रहे, बर्दाश्त करते रहे। बस 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 हो गया। वहां से छोड़कर मदीने को आए तो भी वहां भी चैन से बैठने नहीं दिए साहब। सीरत इब्ने हिशाम में देखिए 4 या 5 गजवात हुए जंग बद्र उला से पहले, 4 गजवात जिसमें बनफ्स नफीस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक रहे और बाकी के सरिये हुए जिसको सहाबा भेजा गया। बाद तो जालिम मदीने के अतराफ जो खेतियां और बागात थे मुसलमानों के और अंसार के, वहां रातों रात आके शबखून मारे और मवेशियों को हटा ले गए और आग लगा दिए और कुछ लोगों को कत्ल कर, मतलब मदीने में भी चैन से नहीं बैठने दिए। अब क्या करना, मक्के में 13 साल जुल्म करे सो करे, वहां से हिजरत कर को मदीने में आकर अपना काम अपने मिशन जारी रखने भी नहीं दिए। ये भी होता रहा। तब आपने कहा कि साहब इन लोगों को ये समझ में आ गया कि हम कुछ भी नहीं, जरा सा इनको अपनी हैसियत अपने औकात तो बता दे, इसके लिए निकले थे। तो वो जंग बदर हुई। जंग बदर में जाने के लिए देखिए साहब कंपटीशन चल रहा, मैं जा रहा हूँ, तू जा रहा हूँ, मरने के लिए जा रहा हूँ। जंग में जीत होती है, 1000 एक तरफ है। इसमें मेरे उन्वान से मुताल्लिक बात है कि नौजवानों ने इस्लाम, कारनामे और जिम्मेदारियां, इस्लाम ने नौजवानों को कैसे तैयार किया था, क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। मुआवज इब्ने अफरा और माज इब्ने अफरा के वाक़यात आपको मालूम है। अरे शहादत के लिए कंपटीशन हो रहा है, यहाँ सिनेमा का टिकट लेने के लिए कंपटीशन हो रहा है। बाज़ दफा लड़के जख्मी हो जाते हैं किसी गलत काम करने के लिए और आके पकड़ से कहते हैं कि मैं पहला टिकट ले लिया हूँ, और वहां जामे शहादत पीने के लिए एड़ियों के बल खड़े होकर के मैं बड़ा हूँ, मुझे इजाजत देने, जंग में जाने का कंपटीशन हो रहा है। आइए साहब जरा और आगे बढ़ते हैं। लोग कैसे थे, माहौल कैसा था, हुजूर की तरबियत में नौजवान, कैसा नौजवान तैयार हो। अजी आज के नौजवानों से दुनिया खौफ खा रही है, मैं बाद में जिम्मेदारी में अर्ज करूंगा। आज पूरी दुनिया जो मुसलमानों पर पिल पड़ी है और मिटाने की जो कोशिश कर रही है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे और लोग हो, ये क्यों? हम लोग उनको बेजार हो गए। जिस मोहल्ले में है वहां के मोहल्ले की जवान बहू बेटियां हमसे परेशान, हमारी निगाहों से कोई नहीं बच रहा है, हमारे हाथ और पैर से कोई नहीं बच रहा है, हमारी जबान से कोई नहीं बच रहा है। एक जमाना था हुजूर की इस तालीम पर कि ला युमिनु अहदुकुम ला युमिनु बवाइक़हु जारुहु बवाइक़हु, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो आदमी मोमिन और मुसलमान ही नहीं है कंप्लीटली जिसके पड़ोस उससे महफूज नहीं। मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जिसके हाथ और ज़बान से मुसलमान और उसके आजू बाजू के लोग महफूज नहीं है तो उन्हें मुसलमान नहीं। ऐसी तालीमात का असर यह था कि दुनिया उनको जगह दी और दुनिया में इस्लाम फैला, अखलाक से तालीमात और मौत और जिंदगी का सोचने का अंदाज और नजरिया अलग था। आज हम कैसे हो गए? यहूदियों के बारे में सूरह बकरा में आता है कि वलतजिदन्नहुम अहरसन नासि अला हया, जिंदगी के बारे में सबसे हरीस तरीन अगर कोई कौम है तो वो यहूदी कौम है बोल के कुरान में आया। आज हमारा ये हाल है कि कहीं मौत का जिक्र हुआ तो भाई का बड़ी उम्र के आराम को डालूंगी, आराम कहीं को डाल रही है बरेस महफिल में, शादी के टाइम पर मौत का मुंह, मौत का जिक्र करे क्या नहीं करे क्या, जिस दिन आता हुआ आकर मौत से घबरा रहे हैं हम। और उस वक्त लोग मौत को एक कामयाबी समझते। हजरत हंजला की शादी हुई, हजरत हंजला का अपने नाम में सुना है वसीलुल मलाइका, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये लफ्ज़ निकला था वसीलुल मलाइका। हजरत हंजला एक नौजवान, नौजवानी की उम्र भी क्या होती है साहब, अब क्या बताऊं मैं, इट इज अ रोमांटिक पीरियड। जो जवान है, अरे उस जवानी को सटाबिटी करो ना को साहब, सटाबिटी का तो समझे रहेंगे, सटाबिटी करना नहीं, ये रतन है, इसको जतन कर, वक्त पर खर्च कर। अब जो बूढ़े हो गए हैं वो बोलते हैं कभी किसी जवानी का किस्सा पूछे, भरते हैं, बोलते हैं क्या दिन थे साहब हमारे। और जो जवान है उनकी जिंदगी की क्या रातें, क्या दिन, बड़ी खूबसूरत उम्र होती है। और उसमें शादी हुए तो 1-2-3 महीने का जो जमाना है वो एक खुमार का जमाना होगा। क्या भाई तो शादी हुई है,
کیا بات، وہ بولنے کی بات نہیں، خالی سمجھنے اور محسوس کرنے کے دن آتی وہ کیا آپ بولو تو لوگوں مجھے، میں بھی بولتا نہیں. شادی ہوئی حضرت حنظلہ کی اور اسی دن ان کی دلہن ان کے بازو میں اور ان کے پہلو میں ہے. یہ ایک دوسرے کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے. جو ہوتا ہے ایک دوسرے کو قریب ہو رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اندر جذب ہو رہے ہیں. الفاظ پر غور کیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں، دو قالب ایک جان بن رہے ہیں. رات کی تنہائی ہے، رات شباب پہ ہے، جب پڑ رہی ہے حنظلہ کے وحد کے سرحد پر اسلامی فوجیں پیچھے ہٹ رہی ہیں اور اسلامی پرچم کو غیرت کا سامنا پڑ رہا ہے. لوگ کٹ رہے ہیں. نوجوانوں کی ضرورت ہے اپنی دلہن کو جوانی کے باہوں میں جکڑے ہوئے حضرت حنظلہ جھٹک دیتے ہیں اور وہاں دیکھیے اسلامی نوجوانی کا کارنامہ کیا ہوتا ہے. تلوار لیے نکل رہے ہیں. پڑھ کر کے دلہن پوچھتی ہے کہ ابھی تو ہماری شب زفاف پوری بھی نہیں ہوئی، اس رات کی کہانی ادھوری رہ گئی، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا کہ بیگم چاہتا تو میں بھی یہی ہوں کہ تمہیں اپنے سینے سے کبھی جدا نہ کروں، اپنے باہوں سے کبھی تجھے الگ نہ کروں، مگر کیا کروں؟ اسلام کی غیرت کو ایک چیلنج ہے، اسلام کی نیا ڈوب رہی ہے. آج اسلام کا جھنڈا چلایا جا رہا ہے، مسلمان شہید ہو رہے ہیں. خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا ہے. میری جوانی کس کام کی اگر میں تیرے ساتھ یہاں میں، اگر زندگی باقی رہی تو آج تجھے سینے سے لگا. اگر اسلام کے کچھ کام میں آ گیا تو قیامت کے دن تیری میری ملاقات ہو گئی. جس دلہن کے ہاتھ کی مہندی نہیں اگڑی، جس دلہن کے سندور کی چمک ابھی نہیں گئی، جس دلہن کو اپنے شوہر کو ابھی آنکھ بھر کے دیکھا بھی نہیں. حضرت حنظلہ میدان جنگ میں جاتے ہیں، مردانہ وار لڑتے ہیں، آخر میں شہید ہو جاتے ہیں. 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان احد میں زخمی ہو جاتے ہیں. ابو سفیان نے کہا یا محمد یوم بیوم یوم لک و یوم علیک. اللہ کیا وہ کہا اس اے محمد ایک دن تیرا تو ایک دن ہمارا. بدر میں تو جیتا تھا، آج ہم احد میں جیتے ہیں. حبل کی جے ہو بولے. دیکھیے جے جے کار حبل کی ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی، دندان مبارک شہید ہیں. صحابہ کے کچھ ایک جھرمٹ میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. صحابی سے کسی حکم دیا کہ آپ اس کا جواب دو، تو غالباً حضرت عمر فاروق نے یا ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ اعلیٰ واجل. جواب اسی قافیے میں دیا کہ وہ حبل کی جے نہیں بلکہ اللہ کی جے ہے. محمد ابھی نہیں شہید ہوئے، ابھی باقی ہیں. تو اس کے بعد جو شہید ہوئے تھے ان کو جب چھانٹنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ کے سب سے عزیز ترین چچا جن پر اسلام کو تاج تھا حضرت حمزہ کو ایسے قتل کیا گیا تھا. چھپ کر کے پیچھے سے وحشی نے حملہ کیا تھا اور اس کا آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کا کلیجہ ہندا نے چبایا تھا. آپ کے کان اور ناک کاٹے گئے تھے. اسی شہیدوں کی بھیڑ میں دیکھا حضرت حنظلہ کے جسم پر کئی زخم ہیں اور شہید ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے جان نثار ساتھیوں، شمع رسالت محمدیہ کے پروانے اس کو دیکھو. اس کی آج ہی شادی ہوئی تھی، یہ دلہا تھا، اپنی دلہن کو دیکھ بھی نہیں سکا، اپنی دلہن کے ساتھ جوانی کے دن کاٹ نہیں سکا، جس کی آنکھوں اور جسم کی عنفوانی شباب کی رہنائیاں تک نہیں تھا. اس کے دل میں اسلام کی غیرت زیادہ آ گئی اور ابھی کو چھوڑ دیا آپ سے. یہ غسیل الملائکہ ہے، یہ اپنی بیوی سے مل چکا تھا، اس پہ غسل واجب تھا، آسمان کے فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں اور میں دیکھ رہا. یہ اسلامی نوجوان تھے میرے دوستوں. آج ہمارے نوجوان سنیما کے اندر، گٹکے کے اندر، گانے بجانے کے اندر، شادی بیاہ کے جوڑوں کے اندر آج مسلمانوں کے کارناموں کے تعلق سے اتنا کافی ہے. ورنہ پوری ہماری تاریخ ایسی بھری پڑی ہے کہ لوگوں نے اسلام کے لیے اگر جگہ دی تو مسلمانوں کو دیکھ کر کے جگہ دی.
بیگمات کے آنسو بول کے کتاب ہے، حسن نظامی کی، بڑے ادیب آدمی ہیں. 1857 کے واقعات جو لکھتے ہیں اس میں وہ پڑھیے. اور بھی بہت سے واقعات ہیں. میں بہت جگہ عرض بھی کیا ہوں کہ لوگ اس وقت ہندو اپنی بہو بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھر میں لا کے امانت کے طور پر رکھتے تھے، جن پر انگریزوں نے انعام رکھا تھا، اور ان کو یقین تھا کہ آج میں کل میں پکڑ لیا جاؤں گا اور قتل کر دیا جاؤں گا یا سولی پر چڑھ جاؤں گا، تو میری بیوی اور بچوں کی پرداخت اور پرورش اور ان کی حفاظت اگر کوئی کرے گا تو مسلمان کرے گا. اخلاق وہ تھے. آج عالم یہ ہے کہ کسی محلے میں کوئی بچہ مسلمان گھر کرائے پہ مانگتا ہے تو گھر خالی رکھیں گے لیکن کرائے پہ نہیں دیتے. ہماری وہ زاویہ نگاہ بدل گئی، ہماری سوچ بدل گئی، دنیا کے پرتی ہمارے انداز بدل گئے. میرے دوستو، آج ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ہم سب سے پہلے جو آیت میں نے سورہ فتح کی پڑھی، اس میں پوری میری تقریر کے عنوان کا ایک پورا اس میں جامع خاکہ آ گیا. اب دیکھیے اس کو میں فٹ اپ کرتا ہوں. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں. ذرا سا مجھے توسع دے، اجازت دے تصرف کی. تو آپ کے اطراف جو اسلامی نوجوانوں کا حلقہ ہے ان کے اوصاف کیسے ہیں؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کافروں پر بڑے بھاری ہیں. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کی بیخ کری میں لگے ہیں، اوروں کے ساتھ ہمارے بڑے چولی دامن کے ساتھ. میرے دوستو، غیروں پر اور کافروں پر بڑے بھاری ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم خو ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. مطلب سماجی ان کی حیثیت بتا دی کہ وہ آپس میں متحد و متفق ہیں. اسلام کے نام پر، قرآن و حدیث کے نام پر، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر متحد ہیں، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بڑے غیرت مند ہیں. محمد بن قاسم سقفی تھا اور اس کو ایک چٹھی آئی ناہید سے، ایک مسلم نوجوان بچی سے، کہ آج کوئی اسلامی نوجوان ہے یا مر گیا اس کی اسلامی غیرت، کہ ہم مسلم نوجوان بچوں کو راجہ طاہر نے یرغمال بنا رکھا ہے. 17 یا 18 سال کا نوجوان تھا محمد بن قاسم. وہ لیا اور اٹھا اور وقت شہنشاہ وقت سے اجازت لیا اور حجاج بن یوسف کی سرپرستی اور اس کی کچھ مشورے سے نکلا اور راجہ طاہر جیسا سندھ کے بادشاہ کی گردن کاٹ دیا اور ان قیدیوں کو آزاد کرا دیا تھا. ایک نوجوانی تھا، 17-18 سال کا بچہ. آج ہم لوگ کوئی مارنے کی ضرورت نہیں، ہم اتنا بکھر گئے ہیں. اللہ خیر کرے، اللہ نے ہدایت دے. ابھی پچھلے دنوں کوئی 13 کو ایک کانفرنس ہوئی تھی بنگلور میں. وہاں جو باتیں ہوئی، جس طرح کے پمفلٹ آئے ہیں آپ دیکھیں. اب وہ دیکھنے کے بعد تو ہم ان کے حق میں دعا کی سوا کیا کر سکتے. آج غیروں سے زیادہ ہمارا خون ان کی نظر میں حلال ہے. آج ہم اخلاق، محبت و اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں. اس کے بعد اس آیت میں کیا فرمایا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی رحماء بینہم کے اندر تمام باتیں آ گئی. اتحاد و اتفاق، محبت و الفت، ایک دوسرے کا آدر کرنا، ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کرنا، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو ادا کرنا، پڑوسیوں اور تمام چیزوں کو ادا کرنے والا ایک آئیڈیل پرسنالٹی، ایک نمونتاً ایک انسان ایسا جس کی مثال دے سکے ویسا نمونہ. اس کے بعد رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ان کی عبادت کا یہ انداز کہ وہ رکوع اور سجدے میں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں کو آپ دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ بڑے رہبان باللیل و فرسان بالنہار کی تصویر ہے. تہجد گزار ہیں. عبادت کے بغیر کوئی کام حل نہیں ہونے والا میرے دوستوں. آپ لوگ لاکھ تقریریں کریں، بولیں، مطاولے کریں، حجتیں کریں، بحث کریں، لیکن عمل میں اگر صفر ہیں تو کوئی مطلب نہیں. نمازوں کی پابندی، فرض نماز کی پابندی اور سنت کے بعد تب تہجد کا مقام آتا ہے. اور بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. نماز سے محبت جس کو ہو، مسجدوں سے جس کو محبت ہو. آپ کو ایک بات بتاؤں میں، آدمی سٹھیا جانے کے بعد میں مسجد کیسا بھی پکڑ لیتا، اسے نکو کہ تو فیس دے گا مسجد پڑے ہوتا. اب بوڑھا ہو گیا، میں سمجھو 80 برس کا ہو گیا تو کیا میرے بیٹوں نہ مجھے رہنے دیتے گھر میں؟ کیا بھاؤ رہنے دیتے؟ کیا بھائی نہیں نہیں کھانستے پڑاس ہو کیا؟ بیٹا بولتا مسجد میں بول رہا ہوں آپ جا کے رہ جاؤ، میں کھانا گینا پہنچانے کا انتظام کر رہا ہوں. بیٹا بولتا پوتریاں بھی بولتے ہیں دادا میں لاکھ کھانا دیتا ہوں آپ کو، وہاں سے رہ جاؤ، نماز آپ کو جانے کی تکلیف نہ، آپ کو گڑیا میں درد کہ تو تمہیں نہ رہا ہوں یا
مسجد پکڑ لیتا آدمی بوڑھا ہونے کے بعد میں. ارے کمال تو جب ہے کہ گردوں کو تھام لے ساقی, جوانی کی حالت میں مسجد میں رو گئی تیری. وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. آج نماز پڑھا تو کمال کی بات ہے. بوڑھا ہونے کے بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں اپنے علاقے میں, ارے اس مختصر عمر میں ان کے وہ دن بھی دیکھا ہوں کہ جو برائی کر کے فخر کرتے تو لوگوں کو کران لگاتے تھے. اب سٹیا گئے, نہ ہاتھ میں طاقت ہے, وہ ہاتھوں میں تو جنبش نہیں, آنکھوں میں تو دم ہے. رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے بھی. وہ اس دور سے بھی گزر گئے, ہاتھ میں بھی راشا آ گیا, آنکھ بھی نہیں نظر آ رہی. تو اب مسجد پکڑ لی, مسجد کے اندر آگ بھی لڑائی شروع کرے, میں مجھے لیتا ہوں, مجھے لیتا ہوں. تو جوانی کے اندر آپ مسجد پکڑ لیں, عبادت کریں, خوف خدا سے آپ کے آنکھ سے آنسو نکل جائیں. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. تو اللہ تعالیٰ کے راستے آپ کو جگہ ملے گی. اور آپ کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ آپ سب سے پہلے عبادت, حقوق اللہ اور حقوق العباد میں آگے رہیں, اور مسلم صفوں میں اتحاد و اتفاق کی کوشش کریں. آج جو چیزیں برائیاں ہیں, نیگیٹو پوائنٹس بولوں گا تو گھنٹے لگ جائیں گے, اشارہ کافی ہے. آج جو گٹکا, ماوا, کھینی اور براؤن شوگر, ہیروئنس اور بیر اور کنگ فشر اور رم, ٹرپل ایکس, یعنی اس طرح کی جو چیزیں شراب کیا ہے. آپ کیا مولانا اتنے شرابہ کے نامہ بولے, کیا پیتی نہیں تھی, کیا بولتے سوچو رکھو. جب آدمی اسٹڈی کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں آ جاتے ہیں. الحمدللہ اللہ آج تک ہم کو اس کی بو سے بھی بچائے رکھا ہے. تو اس طرح بعض لوگ مجھے پوچھتے کیوں, ایک آدمی آپ پوچھا بیر پینا جائز ہے ناجائز ہے. میں بولا کہ بھائی کل مسکر حرام, کل مسکر خمر و کل خمر حرام. تو بولے نہیں صاحب مسکر نہیں ہے. کیا یہ تو نشہ نہیں ہے. بعد میں مجھے تحقیق کرنے کی ضرورت پڑی کہ بیر بولے تو کیا ہے. بیر یقیناً مسکر ہے, اور اس میں الکوہولک کا پرسنٹیج کچھ کم ہوتا ہے. کسی میں کچھ زیادہ ہے, کسی میں ڈبل فلٹر, کسی میں فلٹر سنگل, کسی میں نہیں, سو ایسا ہوتا ہے. مگر جتنے یہ خوشنما نام ہیں یہ تمام کے تمام سلو پوائزن ہیں. آج نوجوان بولے تو کیا جی, 20-25 سال کا ہوتا دادا اکڑ گئے, کئی کا تو ماما منہ میں ڈال لیا. اور دستار کا نام مانک چند گٹکا, اس کے بغیر زندہ نہیں رہ رہے ہیں آج بچے. ارے اس کی وجہ سے آپ کو میں بتاؤں, ایک شخص ہے رتنا گیری میں, وہ بتاتا ہے کہ روزانہ 2000 روپئے کے میرے پاس وہ ایک تمباکو آتا ہے, خاص اس کا کچھ تو بھی نام ہے, وہ بکتا ہے. اس میں سے زیادہ سے زیادہ ہمارے مسلمان جو بچے ہیں انہوں ہی لیتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. تو اس کا انکوائری کی گئی تو معلوم ہوا کہ نامرد بنا دیتا ہے سلولی, سلو پوائزن. اب 20-22 سال کی عمر میں اس کا گوشت گل گیا چہرے کا, دانت جھڑ گئے ہیں. اب کیا کرتا, سنیما میں گیا, وہاں بھی اس کی انرجی چلے گی. جنسی بحران دیکھو, جن سے ایک الگ چیپٹر ہے. آپ جو چیز کو دیکھتے ہیں ختم ہو جاتا ہے. شریان کی بیماری یا کثرت احتلام میں مبتلا ہو جاتی, تو آپ گھر میں کیا کرتے ہیں, ودیار پڑ گئے, کیا بھی نہیں رہتا آپ کا. سنیما دیکھے, اڑیا فلمیں دیکھے, یہ تمام چیزیں جس سے انسان سوز اور حیا سوز چیزیں, اس سے بچیے اور دوسروں کو بھی بچائیے. اور سختی اور ظلم تشدد اس کو چھوڑ دیجیے, اور مائیوں اور بہنوں کے آبرو کو آپ بچائیں. تو ٹھیک 50 منٹ میں آپ کے سامنے بولتا رہا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے, ہمارے مسلمان نوجوانوں کو اور سبھی معاشرے میں ذمہ داران کو اسلامی نوجوانوں کے کارناموں پر نظر رکھنے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عمل کر کے اصلاح معاشرہ اسلام کی روشنی میں کرنے کی کوشش فرمائیں. اپنے بڑوں کو دماغ سمجھیں. بڑے بڑوں کی بے عزتی کرتے نوجوان لڑکے نہیں, وہ ہمارے دے آر کریم آف دا سوسائٹی. ہمارے دماغ ہیں, وہ ہمارے مخ ہیں, انہوں جیسا بولے ویسا کریں, اور نوجوان ان کے ہاتھ پیر بن کے کام کریں, اور علماء کی قدر کریں. اور خاص طور سے ایک چیز کیا بولے تو, ہم غیر مقلد کا مطلب کیا سمجھ گئے, کسی بڑاؤں سے رستے میں کھڑا کر پوچھنے کا, اے ٹھہرو جی مولوی صاحب, تم کہتے کہ اشارے کرتے ہیں, یہ ذرا بولو مجھے, تمہاری پیجامے کی نیچے سو, تمہاری داڑھی کی پوتی ہو. یقیناً آپ کو حق ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں, پوچھیے, بٹ اٹ از ناٹ اے گڈ مین. اگر ایک بچہ اپنی ماں کا اے ابا کی جوڑو, اے ابا کی جوڑو, مجھے پانی دے بولے تو بوٹ سے مارتی اسے انہیں, حالانکہ غلط کچھ نہیں بولا انہیں. ماں ہر بچے کی باپ کی بیوی رہتی ہے, بٹ واز دا بیڈ مین, غلط انداز سے پیش کیا. امی جان, امی جی بولے ہاں, تو ماں کی ممتا بھر آتی ہے ایک چیز کو پیش کرنے کا طریقہ. تو ہم اس حد تک غیر مقلد ہو گئے کہ اٹ بیکیم این انارکی, ایک فوضا, ایک انڈسپلن ہو گیا. کہاں گئے وہاں کہتی ہوئی 4 نوجوان ملے ہیں, ان کا وہ شنا گیا, مجھے اس کی شنا ہو, کچھ لوگ وہاں گروپ بنے. اس وجہ سے آج تک اس طرح کی بات نہیں ہوئی تھی. کیوں؟ ہماری ہوا نکل گئی, ہر طرف سے ایک گروپ بن گیا, علماء کی ٹانگ کھینچنے لگ گیا,
اور اس طرف سے وہ ہو گیا یہ ہو گیا، بھی یہ چیزیں نہیں ہیں. ہر ایک چیز کا اصول ہے. کوئی چیز پوچھیے. اور علماء اور بزرگ اور قائدین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے امت کے لیے اور خاص کر نوجوانوں کے لیے گائیڈل بننے کی کوشش کریں. ہماری زندگی میں وہ باتیں نہ ہوں جس کو نوجوان دیکھ کر کے بدکیں یا متنفر ہوں یا بدگمان ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اصلاح نفس کی توفیق کی دعا کرتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.